سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا میں اللہ نے انسان کو اپنی معیت اور دوستی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ مقصد حیات ہے. بس باقی جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں جس کے لیے ہم کوشاں ہیں، یہ مقاصد میں سے نہیں ہے. روٹی کمانا، بال بچے پیدا کرنا، شادیاں کرنا، گھر بنانا، گھر بسانا، یہ مقاصد حیات نہیں ہے. یہ معاون مقاصد ہے. مقصد کے معاون یہ چیزیں ہیں لیکن مقصد نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رسول کی بات آتی ہے ان سب کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے. قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ جب اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اپنی تجارتوں کو مت دیکھو، اپنے خاندان کو مت دیکھو، اپنے قبیلے کو مت دیکھو، اپنی خواہشات کو مت دیکھو، اپنے وجود کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ رسول کیا چاہتے ہیں اور کس بات پر راضی. اگر یہ مقصد ہوتا تو کیوں ہٹایا جاتا اسے؟ معلوم ہے کہ یہ اسی وقت ہمارے سامنے ہے جس وقت کوئی حکم نہیں آ جاتا. تو ہمیں حکم ہے تجارت میں مشہور رہیں، کھیتی باڑی میں مشہور رہیں، بال بچوں میں مشہور رہیں، دنیا کے کاموں میں مشہور رہیں. لیکن جب حکم آ جاتا ہے اللہ اکبر، نماز کا حکم آ جاتا ہے، رمضان میں روزے کا حکم آ جاتا ہے، حج کا حکم آ جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا حکم آ جاتا ہے، اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. اس لیے کہ اب مقصد آ چکا ہے. جب مقصد آ جاتا ہے اب مقصد کے معاونین کو پیچھے ہٹاؤ اور مقصد کو حاصل کرو. جو اسی وقت ہے کتنے اللہ والے گزرے. ایک اللہ والے تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے، اور جب وہ اپنا ہتھوڑا اوپر لا کر مارنے لگتے، اذان ہوتی تو پیچھے گرا دیتے. کہا کہ بس اب یہ معاون مقصد ختم ہو گیا، اب مقصد کا وقت آ چکا ہے. مقصد حیات اللہ کی دوستی حاصل کرنا ہے، اللہ کی معیت حاصل کرنا ہے. نہ فرمایا کہ میری معیت کیسے ملے گی؟ اللہ تو ساتھ ہے لیکن وہ ساتھ ہونا نگرانی کے طور پر ہے. فرشتے ہمارے پہرا دے رہے ہیں. اس لیے کہتے تین قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک ہماری حفاظت کے لیے، ایک ہمارے پہرے کے لیے کرامن کاتبین، اور ایک موت کا فرشتہ ہے جو جان لیتا ہے. وہ بھی فرشتے ہیں.
حفاظت کرنے والے بھی فرشتے ہیں. انسان سو رہا ہے، جس میں آتا ہے ایک فرشتہ پاس بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی خطرناک چیز اس کو کاٹ نہ لے، اس کے منہ میں نہ گھس جائے، کان میں نہ گھس جائے، ناک میں نہ. آج تک واقعہ کی ساتھ پیش نہیں آیا کیونکہ فرشتہ بیٹھا رہتا ہے، اگر کیسی کوئی چیز آتی ہے اس کے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، ہم حفاظتی فرشتے تم پر بھیجتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین بھی رکھے جو ہر وقت لکھتے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ آدمی سمجھتا میں اکیلا ہوں، خلوت ہے. کہاں خلوت ہے؟ کوئی خلوت نہیں، فرشتے ساتھ ہیں. حفاظتی فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے، خیر کر رہا ہے، شر کر رہا ہے. اور پھر جنات اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. تو سمجھتا ہے تو اکیلا بیٹھا فلم دیکھ رہا ہے، تجھے کیا پتہ اگر مجمع نظر آ جائے بے ہوش ہو جائے. تیرے ساتھ اور کتنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو موبائل خریدنے کے پیسے نہیں ہے. جنات کے پاس تمہارے موبائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تمہارے ٹی وی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تمہارے وی سی آر سے فائدہ، ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ جہاں گانا چلے گا، حدیث شریف میں آتا ہے شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس طرح ذکر ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں آؤ آؤ جنت کے باغوں کی طرف آؤ. تو جب کہیں گانا چلتا ہے، بدماشی ہوتی ہے، تو شیاطین کہتے ہیں آؤ آؤ جہنم کی جو ہے آگ کی طرف آؤ آؤ. اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ایک اچھا انسان بروں میں بیٹھ جائے تو برا ہو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ کیا فرشتے اس کی حفاظت نہیں کرتے؟ کیا شیاطین کی اتنی کثرت ہوتی ہے ان سے نفرت کر کے فرشتے بھی حفاظتی دور ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ بد آدمی جب نیکوں میں آ کر بیٹھتا ہے تو نیک کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ شیاطین وہاں فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. جب شیاطین کے اثر سے نکلتا ہے تو پھر اس پر اثر ہو جاتا ہے، اچھائی کا اثر ہو جاتا ہے. ان کے اثر سے نکلتا ہے تو پھر خیر کا اثر ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس رہو. تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھو گے تو شیاطین سب دوڑ جائیں گے، کیونکہ شیطان فرشتوں سے ڈرتا ہے. نیک ہو جائے گا. تھوڑی دیر کی صحبت بھی انسان کی زندگی بدل دیتی، تھوڑی دیر کے لیے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی، اس کے اندر کو بدل دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ اثر ختم ہو چکا ہے. اس لیے امام ابن قیم الجوزی بہت بڑا انسان ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، صرف مسلمانوں کو جنات چمڑتے ہیں، کافروں کو نہیں چمڑتے؟ بعض لوگ کہہ دیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. ان کو بھی چمڑتے ہیں، ان کو بھی یہ حرکات ہوتی ہے، انگریزوں تک کو ہوتی ہے. پھونک مروانے مسلمانوں کے پاس ہی آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جس سے بھگا سکے. آیت الکرسی ہمیں دی گئی ہے، ان کو نہیں دی گئی. ان کے ہاں کوئی ایسی آیت الکرسی نہیں ہے. آپ کے پاس آیت الکرسی بخاری میں شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی دیکھ بھال، بیت المال کے کھجوروں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا. عشر آتا تھا نا، عشر کی کھجوریں پھر بعد میں تقسیم ہو، 2 ڈھیر لگا ہوا ہے کہ رات کو پہلا دینا. اب ان اللہ والوں کا پہلا تو یہ ہوتا تھا کہ ذکر اذکار بھی کرتے رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. تو آہٹ سنی، آواز سنی ابو ہریرہ، تو دیکھا کہ ایک آدمی دوسری طرف ڈھیر میں سے اپنا بوری بھر رہا ہے. تو پیچھے سے جا کر گردن پکڑ لی. جب چہرہ سامنے کیا تو وہ جن تھا. ان کی جنات کی خاص شکل ہوتی کا جن تھا. وہ فوراً اچھا چوری کرتا ہے؟ اور نہیں جی میں بہت غریب ہوں، میرے بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. منتیں کرنے لگا، حضرت کی منتیں کرنے لگا. خیر حضرت نے چھوڑ دیا، نرم دل تھے، چھوڑ دیا. صبح کو پیغمبر سلام کو فجر کے بعد کہا کہ حضرت رات ایک جن آیا تھا، چوری کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اندھا کبھی نہیں ہوں گا. فرمایا کہ کذبا، جھوٹ بولتا ہے، پھر آئے گا. جب یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا تو وہ تو آئے گا. اب تو عشاء کے بعد سے ڈنڈا لے کر بیٹھ گئے پہرا دینے کے لیے.
اور وہی ہوا کہ آدھی رات ہوئی، وہ چپکے سے آیا، کھجورے چوری کرنے لگا، پھر پکڑ لیا، پھر منت کر لے، رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری رات آیا، پھر پکڑ لیا کہ آج بالکل نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھوں گا۔ ان کا دیکھو دیکھو میں تجھے ایک چیز ایسی بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم کر لو، کیا جن ہے کیا انسان ہے، کوئی بھی تمہارے مال کے قریب نہیں آ سکتا۔ کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے جو تمہارے پاس آیت الکرسی ہے، اگر یہ آیت الکرسی کہیں پڑھ لی جائے تو پھر کیا جن ہے کیا انسان ہے، کوئی چیز قریب نہیں آ سکتی۔ صبح کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ یہ بتا کر گیا ہے، میں نے تو چھوڑ دیا۔ فرمایا کذوب، جھوٹا ہے، ولیکن صدقہ، یہ بات سچی کہی ہے جھوٹا، روزانہ جھوٹ بول رہا لیکن یہ بات سچی کی۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ہندوؤں کو کچھ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، عالم کے پاس آتے ہیں کہ جی اس کو کچھ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری معلومات چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں چپڑتے ان کو نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن مجید نے تو بیان کیا ہے، فی الارض حیران استحبت الشیاطین، کہ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو قافلے میں سے لوگوں کو لے جایا کرتے تھے، ان کے راستے گم کر دیتے تھے، شیاطین ان کو چمٹ جاتے تھے۔ جاہلیت کی بات بیان کی ہے اور اس سے مثال دی ہے کہ جو شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح جس کو جنات چپڑ گئے، وہ حیران ہے کیا کرے۔ لیکن ابن قیم الجوزی نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا جی ان کو، کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو جن چپڑتے، ان کو نہیں چپڑتے، انہوں نے کہا ان کو تو مستقل چمٹے ہوئے ہیں، اگر ان کو شیاطین نہ چمٹے ہوتے تو ان کو حق سمجھ میں آ جاتا، ان کو فارق ہو، چونکہ شیاطین چمٹے ہیں، وہ حق کا راستہ دیکھنے ہی نہیں دیتے، ان کی آنکھوں کے آگے شیشہ چڑھا دیتے ہیں۔ لے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا، وہ کہتا محمد بن عبداللہ ہے، اگر رسول ہونے کی حیثیت سے ایک لمحے کو بھی اس کے دل میں خیال آتا ہدایت مل جاتی، کہ نہیں دیکھا اس نے۔ میرے دوستو کیا بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت اور دوستی کے لیے بھیجا ہے کہ تم دوستی میری، تو میں نے بتایا کہ معیت عامہ تو سب کو حاصل ہے، لیکن وہ نگرانی کے طور ہوا معکم اینما کنتم، لیکن معیت خاصہ جو دوستی کا تعلق ہے، اللہ کا ساتھ دوستی والا، جس کو پیغمبر سلام نے غار ثور میں تسلی دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غم ہو رہا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے، پر میں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ساتھ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ہجرت کر رہے تھے پیغمبر سلام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، اور میں ابو بکر اور پیغمبر سلام بالکل سیدھے چلتے تھے، نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے، کان لا یلتفتو، پیغمبر سلام کبھی بھی جلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے تھے، جیسے ہم دائیں بائیں اوپر نیچے پیچھے سب کو دیکھتے ہیں، آگے سے کیسے اور پیچھے سے کیسے، اور آگے سے کیسے اور پیچھے سے کیسے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تدبر بالشیطان و تقبل بالشیطان، عورت آگے سے آتی ہے تو اس کے آگے بھی شیاطین ہوتے ہیں، پیچھے سے بھی اس کے شیاطین ہوتے ہیں، دونوں کھینچ کر تمہیں جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ تقبل بالشیطان و تدبر بالشیطان، شیطان کھینچتا ہے،
اس لیے دیکھا ہے پیغمبر کان لا یلتفی، لیکن وہ صدیق پریشان ہے، آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ابو بکر کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے چلتا ہوں آگے کی دشمن نہ آ جائیں، پھر مجھے خیال ہوتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال ہوتا ہے دائیں سے نہ آ جائے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آ جائے بائیں سے نہ آ جائے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، اس لیے میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ عشق ہے، اس کا نام عشق ہے۔ اپنا انگوٹھا دے کر سانپ سے ڈسوا لیا، لیکن کہتے پیغمبر اسلام کی وفات بھی زہر سے ہوئی ہے، زہر سے، جو یہودی عورت نے دیا تھا، جس کا نام زینب تھا، ہوئی ابن اخطب کی بیوی، اس نے دیا تھا، مکشم کی بیوی نے دیا تھا۔ پیغمبر اسلام منہ میں لقمہ رکھا، لقمے نے کہا اللہ کے نبی تھوک دیجئے، نکال دیجئے، میرے اندر زہر ہے۔ لیکن حضرت بشر ابن براء ابن معرور ایک صحابی نے کھا لیا۔ پیغمبر اسلام اس عورت کو بلایا، تم نے کیوں زہر دیا ہے؟ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، کیوں زہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے زہر دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر خدا نخواستہ سچے نہیں ہے تو سب کو راحت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنے حق کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن بعد میں بشر بن براء بن معرور شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے کیونکہ بیمار تو تھے، بہت کوشش کی گئی لیکن نہیں بچ سکے، شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے اس عورت کو ان کے ورثہ کے حوالے کو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، قصاص میں قتل کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتقم لنفسه، آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے، فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ لیکن پھر صحابی شہید ہو گئے۔ تو جب پیغمبر سلام بیمار ہوئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، فرمایا قطیہ بھری، میری رگیں، میری گردن کی رگیں وہ زہر کاٹ رہا ہے جو اس نے دیا تھا، اس یہودیہ نے دیا تھا، وہ میری گردن کی رگیں کاٹ رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے پیغمبر اسلام نے جو شہادت کی دعا کی تھی تو نبی کی دعا کب رد ہوتی ہے؟ اللہ تعالی نے آپ کو مقام شہادت بھی عطا فرما دیا۔ اور ابوبکر صدیق کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی جو سانپ نے ڈسا تھا۔ یہ عجیب ہے، سانپ نے ڈسا تھا، وہ زہر بھی ان کے جسم میں تھا۔ جب کمزور ہوئے اس زہر نے اپنا اثر دکھایا، زہر اثر دکھایا۔ لیکن بس اوقات انسان کے جسم میں کوئی زہریلی چیز جاتی ہے لیکن انسان کا قوت، دفاعی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اثر نہیں کرنے دیتی، لیکن جب کمزور پڑتا ہے تو اثر دکھاتا ہے۔ آج تو جدید ڈاکٹری میں موجود ہے اس بات کہ جی جراثیم تو تھے لیکن وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہے تھے، لیکن جب کسی وجہ سے کمزوری آئی بس اس جراثیم نے اثر کیا، کبھی کینسر بن گیا، فلانی چیز بن گئی، فلاں چیز بن گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ زہر جو غار ثور میں سانپ کے کاٹنے سے تھا، یہ وہ مائیت ہے جو مطلوب ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ مطلوب ہے کہ تم دنیا سے میں رہو، میری اس مائیت کے ساتھ رہو۔ جب اس مائیت کے ساتھ تم ہمارے پاس آؤ گے تو پھر اس کے پاس آؤ گے جس کے ساتھ تم رہے ہو۔ وہ اجنبیت نہیں ہوگی تمہیں آنے کہ کسی اجنبی کے پاس جا رہے ہو، اس کے پاس جا رہے ہو جس کے ساتھ تم نے زندگی بسر کی ہے۔ پہلے وہ پردے میں تھا، اب تمہارے سامنے آیا ہو جائے گا، یہ ہے، پہلے پردے میں تھا، اب آیا ہو جائے گا، اب اس کی ذات تمہارے سامنے ہوگی۔ وجوہ یوم الدین ناظر الی ربھا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہو۔ اور میں کیسے ملے گی یہ مائیت؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، سب سے پہلی چیز گناہوں کو چھوڑو اگر ہمیں چاہتے ہو، تقوی اختیار کرو، اتقوا، تقوی اختیار کرو، تمناؤں کا خون کرنا سیکھو، یہ طلب طلب کے جینا، لہو آرزو کے پینا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے انسان کو
تقاضے نہ آئیں. بھائی انہیں تقاضوں کے خلاف چلنے کا نام ہی تقوی ہے، اور یہی مومن کا کہ وہ مشغلہ ہے، مومن کا بہترین اور خوبصورت مشغلہ ہے کہ ادھر نفس تقاضا کرتا ہے، ادھر شیطان آتا ہے اور مومن اس کو دکھاتا ہے کہ میں مولا کا ہوں، میں تیری مانوں گا نہیں دکھاتا ہے. اللہ آسمانوں سے دیکھتے ہیں ایسے. دیکھو ہمارے بندے کو دیکھو، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، ان کو دیکھو دیکھو کیسے نفس آیا، کیسے شیطان آیا، لیکن میرے بندے کو دیکھو ہمارے نام کو بلند کر رہا ہے. یہ طلب طلب کے جینا، لہو آرزو کے پینا، یہی میرا جام مینا، یہی میرا طور سینہ. یہی طور سینہ ہے، یہی جام مینا ہے. یہ جام مینا ہے، کر کے دیکھو. لمبی چوڑی عبادات اور تسبیحات، اللہ نے اس پر اپنی میت نہیں رکھی کہ تم لمبے چوڑے وظیفے کرو تو میں تمہارے ساتھ ہی نہیں رکھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ضروریات بھی ہمارے ساتھ لگائی. انہوں نے کہا کہاں کریں گے وظیفے؟ انہوں نے کہا ایسا کام کرو جو تمہارے کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو، کام بھی کرتے رہو اور دل کا خون بھی کرتے رہو. اس کے لیے تمہیں کوئی چھری لے کر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر اندر کام ہوگا جس سے تمہارا کام رکے گا نہیں بلکہ کام بڑھے گا. رزق روٹی بھی بڑھ جائے گی، ساری چیزیں تمہاری بڑھ جائیں گی، کام گھٹے گا نہیں بڑھے گا. لے ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے ایک تقوی کا کاروبار ایسا ہے جس میں خسارہ نہیں ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم وہاں سے روٹی دیتے جہاں گمان بھی نہیں ہے، لیکن کب؟ جب یہ آرزو کا لہو پینا تم سیکھ جاؤ گے، پھر ہم تمہیں وہاں سے روٹی دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے. لوگ 100 گاہک سے وہ کما نہ سکیں گے جو اللہ ایک سے تجھے دے دے گا. جی لا یحتسب ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مسکین آدمی آیا ہے، یہ مجھ سے کیا کاروبار کرے گا، لیکن جب وہ کاروبار کرے گا تو حیران ہو جائے گا. بادشاہ بھی اتنی جو ہے وہ سخاوت نہ دکھائے جو اس مسکین نے دکھا دی. یہ طلب طلب کے جینا، لہو آرزو کے پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے. عشق اس کا نام نہیں کہ ایک دفعہ مر جاؤ، ہر قدم پر مرو. اللہ کی رضا کی تلوار سے اپنے جذبات کو ذبح کرتے رہو. یہ ہے کشتگان خنجر تسلیم لا، ہر زمان غیب جانے دیگر است. کہا کہ جو اللہ کی تسلیم کے خنجر سے، اللہ ٹھیک ہے آپ نے حکم دے دیا، بس میرا دل کیا کہتا ہے، میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، میرے بھائی بہن کیا کہتے ہیں، میری برادری کیا کہتی ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، میں تسلیم خم کرتا ہوں، آپ کے حکم کے سامنے سر کو جھکاتا ہوں. فرمایا کہ بظاہر اس اپنی تمنا پورے عالم کے خلاف اپنی تمنا پوری کرنے پر مزمحل ہو جائے گا، اس بسمل کی طرح ہو جائے گا، اس مرغے کی طرح جس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا وہ تڑپ رہا ہے. لیکن فرمایا غیب سے ہم اس کو 100 جانیں عطا کر دیں گے. وہ ایسا تکڑا ہو جائے گا کہ لوگ بھی اس سے طاقت لینے کے لیے آئیں گے. حضرت صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، صاحب ہم پر نظر ڈال دیجئے. تھوڑی دیر آپ کے سوچ میں بیٹھنے سے ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا وہ سہارا بن جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کا وہ سہارا بن جاتا ہے، قسمت کے ماروں کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. نفس خود را کش جہان زندہ کن، اپنے نفس کو مارنا سیکھ لے، ایک جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا. ایک جہان. صحابہ کرام نے یہی تو تربیت رسول اللہ سے حاصل کی تھی، پورے عالم کو زندگی بخش دی، پورے عالم کو. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں صحابہ کرام نے بات نہیں پہنچا دی، کیونکہ یہ نور رسول اللہ سے لے کر چلے تھے کہ ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے. مقصد کو نہیں چھوڑا انہوں نے، جس کا نتیجہ نکلا کہ خود بھی میت کے ساتھ رہے، لوگوں کو بھی میت والا بنا دیا انہوں نے. اتقوا، فرمایا میت میں پہلی چیز یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے.
ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے پروانہ. پروانے کو کیا پتا عشق کیا ہے، وہ تو جلا مر گیا. عاشق وہ ہے جو ہر قدم پر مرتا ہے، ہر قدم پر جیتا ہے، یا مولا کے نام پر، مولا کے نام پر جیتا مرتا ہے. اور فرمایا کہ والذین هم محسنون، دوسرا وصف بیان کیا جن میں احسان کی کیفیت، احسان کی کیفیت یاد رکھو. سمجھو تقوی ابتدا ہے، احسان منتہا ہے. احسان یہ کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ کسی وقت بھی دل سے یہ بات نہ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. انسان درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے. محسنون تقوی سے شروع کیا. غیر اللہ کو نکالو، اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں. تو غیر اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تقوی کے خلاف ہے. کسی بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے یہ تقوی کے خلاف ہے. کیونکہ تقوی تو نام اس کا ہے کہ دل میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، بس اسی کی ذات سامنے ہے، اسی سے خوف ہے، اسی سے طمع اور لالچ ہے، اور کسی سے نہیں ہے. تب کمال ہوتا ہے. نے فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا یبلغ عبد حقیقت تقوی حتی یدا ما حاک فی الصدر. کہا کہ آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا اگر دل میں کھٹکنے والی چیز کی بھی نہ چھوڑ دے. کھٹک آتی ہے، کھٹک یعنی یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور کبھی یہ آتا ہے کہ شاید ٹھیک نہیں. کہا کہ اس کو بھی جب چھوڑ دیتا ہے پھر تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے. ہم تو یہاں جواز پیدا کرتے ہیں، جواز وہ فلاں مولانا صاحب کر رہے ہیں. میں نے دیکھا نیٹ کے اوپر ایک داڑھی والا کہہ رہا تھا یہ جائز ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے. بھائی کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہے. اللہ رسول کے احکام آ چکے ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. ارے ہمارے مرشد سے کس نے کہا جی میں نے ٹی وی لینا چاہتا ہوں. اس زمانے میں تو ٹی وی کی بڑی مخالفت تھی اور ہے بھی، لیکن اب تو حالت بہت آگے نکل گئی، اللہ معاف فرمائے. میں ٹی وی لینا چاہتا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا میرے بچے محلے میں جا کے چھپ چھپ کر ٹی وی دیکھتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے چھپ چھپ کر زہر کی پوڑی چاٹتے ہوں تو وہ عقل والا باپ ہوگا کہ زہر گھڑی میں لا کے رکھ دے، بھائی وہاں چاٹتے کیوں، یہاں چاٹو. اب تو پھر بھی ان کو خوف ہے کہ ابا کو پتہ چلے گا تو مارے گا. ہم فلم دیکھتے ہیں، پھر تم اس زہر کے لیے بے خوف کر دو گے تو ان کی روحانی موت واقع ہو جائے گی. اپنے ہاتھ سے تم اس کو روحانی موت دینا چاہتے ہو. یہ ہڈ حرامی ہے ساری. اس سے کوئی چیز جائے فلاں کر رہا ہے جی، فلاں کر رہا ہے جی، وہ جنت میں چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنی فکر کر. دوسروں کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہتا ہے. اور ما حاک فی صدر، اگر تیرے دل میں کھٹکتی بھی ہے ذرا وہ چیز، کھٹکا بھی ہے، چھوڑ دے اس کو، تو تب تو تقوی کی حقیقت تک پہنچے گا. تو ابتدا تقوی سے ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہر غیر اللہ کو چھوڑ دے، غیر اللہ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے، غیر اللہ سے طمع اور لالچ چھوڑ دے. کتنا جی فلانا سہارا لگا دے میرے جی، فلانا سہارا میسج کرتے ہیں، اتنا برا لگتا ہے بھائی. اللہ کے سہارے کے بعد کون سہارا؟ اللہ کے سامنے گر جا بھائی، خود سہارے بنا دے گا. سہارے خود آ جائیں گے. ہاں جی کیا بات ہے، وہ کام ہے سہارا خود آ جائے گا. ہاں جی کال دینا سہارا، بتائیے جلدی کرو. مولا سے کیوں نہیں مانگتا، وہ خود سہارا لے کے آئے گا. ان سے نہیں مانگنا. فلانا جی حضرت صاحب دعا کرو، فلانا سہارا لگا دے میرا کام ہو جائے. استغفر اللہ، کیا بات کر رہا ہے یار. مولا کا دروازہ کھٹکھٹا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، سردی کا موسم، رات کو بھی اٹھنا ہوتا تھا، نیند نہیں آ رہی، پریشان، سردی میں صحن میں نکل کر چکر کاٹ رہے ہیں. کچھ آواز سنی، آدھی رات کو کچھ آواز سنی، گلی سے آواز آ رہی. دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے
سامنے کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی لحاف رضائی لی ہوئی اس میں بیٹھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اللہ اے جنید کے رب، جنید کو اٹھا دے، مجھے ایک روحانی پریشانی ہے، میں حل کرانا چاہتا ہوں۔ رابطہ کہاں کیا؟ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہاں رابطہ کیا جس کے ہاتھ میں نیند بھی ہے، جس کے ہاتھ میں دل بھی ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نیند وہاں سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے جن کو ہم چاہتے ہیں نیند دے کر روحیں کھینچ لیتے ہیں، اور جن کی چاہتے ہیں مستقل کھینچ لیتے ہیں۔ یہ روزانہ کا معاملہ ہے، جب آدمی سوتا تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ خواب جو دیکھتا ہے تو یہ سیر سپاٹی کی وجہ سے دیکھتا ہے، کبھی کھتانوں میں چلا جاتا ہے تو ڈر کا خواب دیکھتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے تو اچھا خواب دیکھتا ہے۔ صرف نفس انسان کا زندہ رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، جو چلتا رہتا ہے، ورنہ روح نکل جاتی ہے۔ لیکن روح اتنی تیز ہے، ادھر آپ نے کسی کو ایسے ہلایا ایک دم میں واپس آ جائے گی، اور یہ تو آج مشکل نہیں ہے، تم جو بٹن دباتے ہو بجلی فوراً ڈل جاتی ہے، ٹائم لگا ہے بٹن دبانے میں اور روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تو اس سے بھی ایڈوانس ہے، ادھر کیا فوراً، ادھر کیا فوراً۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تمہیں زور بھی لگانا پڑا؟ کہا میں سدرۃ المنتہا پر، 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ کہتے 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا کے جو درخت عرش تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کا فاصلہ، اتنا بڑا درخت ہے، 500 سال لگ جاتے ہیں عرش تک پہنچتے ہوئے۔ وہاں جب اسلام کہتے میں بیٹھا ہوں، اللہ کا حکم آیا جبرائیل میرے یوسف کی رسی کٹ گئی ہے، کنویں میں گرنا نہیں چاہیے۔ یہاں زمین پہ رسی کاٹ دی، کنواں کتنا ہوگا، 5-10 فٹ ہوگا، یوں کاٹ دی۔ کہا کہ میں نے اپنے 600 پر کھولے اور میں چلا، یوسف السلام کو پانی میں گرنے سے پہلے سنبھال کر پتھر پر بٹھا دیا۔ آگے قرآن نے پورا قصہ بیان کیا۔ اللہ وہاں کا نظام بہت ایڈوانس ہے، سان تو کچھ ابھی تو بہت پیچھے ہیں، ابھی تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں، بہت کچھ چیزیں ابھی تو آ رہی ہیں۔ ابھی تو سنا سائنسدان کہتے ہیں ادھر سے بندے کو امریکہ بھیجنا ہو، کسی مشین میں ڈالو وہاں نکلے، لیکن خرابی یہ ہو رہی ہے کہ کئی بندے نکلیں گے، کسی کا ہاتھ کہیں چلا جائے گا، منہ کہیں چلے گا، لات کہیں چلی جائے گی، بس آدھا بندہ آدھا عورت ہے۔ کوشش کر رہے ہیں، ایسا نظام تو آنے والا نہیں۔ اے جنید کے رب، جنید کو اٹھا دے، میں نے سوال پوچھنا ہے، کیونکہ جب انسان کے اوپر کوئی روحانی معاملہ پیش آتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم چین کے ساتھ سوئے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے جانا ہے، میں پریشان ہوں، اوہو اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ آپ نے سلام کیا، نے کہا ہاں بتا بھی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا نفس مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہے، یہ فکر ہے، یہ فکر ہے، نفس تنگ کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ ہم تو نفس کی گود میں بیٹھے ہیں نا، اس لیے ہمیں علاج کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اپنے آپ کو لا علاج بنایا ہوا ہے۔ ہونے کا اس کا علاج یہ ہے، اس کی بات نہ مان، اس کی بیماری کو شفا ہو جائے گی، اس کی بات نہ مان، یہ اس کا علاج ہے۔ خالف النفس والشیطان واسیہما وانہما محضاک نصحا فاتہم، اللہ سے مانگو، اللہ سہارے خود مہیا کر دے گا، خود سہارے بھیجنے والی انہی کی ذات ہے۔ غزوہ خندق عالم اسلام کا سب سے سخت غزوہ ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ پیغمبر اسلام دعا تدبیر کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ہر وقت دعا، اللہ ابو مسعود رشجی ایک ایسا آدمی آ کر مسلمان ہو گیا جو سارے کافر قبیلوں کا دوست بھی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ اب مسلمان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کام میرے ذمہ لگائیں، میں بھی کوئی کردار ادا کروں۔ اللہ نے دیکھو ایسا آدمی بھیج دیا کہ جنگ کا کایا پلٹ گیا۔ کیا
والذین هم محسنون، مقام احسان، انسان ہر وقت اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پاتا، کیونکہ ذات الہی کو دیکھتا ہے کہ ذات الہی مجھے دیکھ رہی. شرم اور حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتا. کس طرح کرے؟ تو کہتے ہیں خلوت ہے. کون سی خلوت ہے بھائی؟ کوئی خلوت نہیں. اللہ کی ذات ہے آپ کے ساتھ ہر وقت. دنیا میں کہیں خلوت نہیں. کسی نے کہا جی میں گناہ، ایک بزرگ سے کہا جی میں گناہ کر سکتا ہوں. ہاں ایسی جگہ پر گناہ کر لے جا اللہ نہ ہو، وہاں جا کے جا گناہ کر لے جا، وہاں گناہ کر، وہاں گناہ کر جہاں اللہ کا رزق تو نہ کھائے، اللہ کا پانی تو نہ پیے، وہاں جا گناہ کر. وہاں گناہ کر جہاں تجھے اللہ کے سامنے پیشی نہ دینی ہو. انہوں نے کہا ایسی تو کوئی جگہ نہیں. کہا پھر کیوں نہ فرمانی کرتا ہے؟ والذین هم محسنون. ہماری یہ میت ملے گی جب مقام احسان پاؤ گے. مخلوق کے ساتھ بھی احسان ہو، مخلوق کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ. ہر ایک سے لڑائی بھڑائی، بد اخلاقیاں گھر میں باہر، یہ مقام احسان کی علامت نہیں ہے. کہتے جس کے اوپر اللہ تعالی کی ذات کا وزن آ جاتا ہے، نسبت کا وزن، اسے تو سر بھی اوپر نہیں کیا جاتا. پیغمبر اسلام نے مکہ فتح فرمایا. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے رسول اللہ کو نکالا گیا، جہاں سے صحابہ کرام کو نکالا گیا، جن کے مالوں پر قبضہ کیا گیا، مارا پیٹا گیا. لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے آنسو جاری ہیں اور سر یوں جھکا ہوا ہے. کجاوے کے ساتھ آپ کی ٹھوڈی لگ جاتی تھی کہ آپ، اور مکہ والے کہتے تھے کہ بھائی آج تو آ کر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے. بلکہ ایک صحابی نے تو اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. تو پیچھے سے آواز لگئی نہیں غلط کہہ رہے ہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے. لیکن آپ نے سر جھکایا ہوا ہے کہ اللہ سب تیرا کمال ہے. یہی مکہ تھا جس کی گلی کوچے میں آ نہیں سکتے، آج وہی مکہ ہے اور مکہ والے ہیں جو استقبال کے لیے، جن کی نگاہیں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے منتظر ہیں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یدخلون فی دین اللہ فاجا، فوج در فوج، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کی عظمتیں رسول اللہ کے سامنے تھی، آپ نے سر کو جھکا دیا. اور بادشاہ ہوتے داخل ہوتے ایسے ایسے اکڑ پھکڑ کر داخل ہوتے ہیں، اور سب کو کہتے ہیں نیچے نگاہ کرو. اور یا اللہ کے نبی کی نگاہیں نیچی ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ تو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو، تقوی اور احسان یہ دو ایسے اوصاف ہیں جو اللہ کی میت خاصہ دلاتے ہیں. ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. قرآن نے کہا، اس میں کہا لکھا ہے کہ بھائی لمبی چوڑی تسبیح قرآن ذکر کرو، لمبی چوڑی ضرورت نہیں، تلاوت کرو، لمبی ضرورت نہیں سنانا ہے قرآن مجید پڑھو، اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھو، اتنے ہزار. آج کل بس سے ایک ہی چل رہا ہے، نیٹ کے اوپر چل رہا ہے، یہ تسبیح 1000 پڑھو، یہ 500 پڑھو، یہ 10,000 پڑھو، یہ 20,000 پڑھو، یہ 1,00,000 پڑھو. اگر اتنی پڑھنی مطلوب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتلا دیتے. صحابہ تو آپ سے زیادہ تکڑے تھے، صحابہ لوگ آپ سے تکڑے تھے. ہم سے باوجود ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، پھر بھی ان میں بڑی طاقت تھی. ہم تو کمزور ہیں. ان کو رسول اللہ نے ہزاروں کے وظیفے نہیں بتائے، ایک ہی وظیفہ بتایا، اللہ رسول کے نام پر کٹ جانے کا وظیفہ بتایا کہ نام پر کٹ جاؤ، بس وہاں کچھ پرواہ نہ کرو، کٹ جاؤ. کیا برادریاں، کیا کچھ، سب ختم. پہلی جنگ رسول اللہ کی اپنی برادری کے خلاف ہوئی ہے. بدر کی جنگ کن کے خلاف ہے؟ اپنی برادری کے خلاف ہے. یا برادری نہیں، کچھ برادری نہیں ہے. یہاں برادری ایمان ہے، یہاں برادری اسلام ہے، کچھ برادری نہیں ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا من القوم، کون لوگ بیٹھے ہو؟ ایک جماعت بیٹھی تھی. آپ سفر کا کون لوگ ہو؟ کہ نحن المسلمون. کہا کہ مسلمان بیٹھے ہوئے. یہ نہیں بتایا ہم فتو بیٹھے، ہم دتو بیٹھے ہیں.
ہم مسلمان بیٹھے. ان کی برادری اس بنیاد پر تھی. اس لیے پیغمبر اسلام کے دسترخوان پر ہر برادری کا آدمی اور ہر ملک کا نمائندہ تھا. ہر ملک کا نمائندہ تھا. کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، پیلے رنگ والی بھی تھے، سرخ رنگ والی بھی تھے. رومی لوگ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، رومی بھی تھے، پارسی بھی تھے. سارے عالم کی نمائندگی رسول اللہ کے دسترخوان پر ہوتی تھی. دسترخوان رکھتا تھا سب، ہو ہر جگہ کا نمائندہ. بلال حبشی افریقیوں کے نمائندے موجود ہیں. سلمان فارسی فارسیوں کے، یہ سب ہمارے ان علاقوں کے نمائندے موجود ہیں. بلکہ چین کا نمائندہ بھی معلوم ہوتا ہے. ایک صحابی تو اس کی ایک ہی بال تھا داڑھی کا. ہم نے کہا چین کا ہوگا، ہمارے ابا کے علاقے کا ہوگا. اس کی ایک داڑھی کا بال تھا اور رسول اللہ جب ہو دیکھتے تو خوش ہوتے تھے. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ ہنستے ہیں تو پتہ نہیں ایک بال کی ایک ہی بال لٹکا ہوا تھا. تو انہوں نے وہ بال کاٹ لیا. پیغمبر سلام نے چہرہ پھیر لیا. اللہ کے نبی معاف کر دی. کیا غلطی ہوئی؟ کا بال کیوں کاٹا؟ ہم تو پوری دتھی کی دتھی اتار دیتے ہیں. کیوں کاٹا؟ انہوں نے کہا میں جب آتا ہوں تو آپ مسکراتے ہیں. فرمایا جب تو میری مجلس میں آتا ہے تو مجلس کے فرشتے تیرے بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. مجھے اس پر ہنسی آتی تھی. ہم موجود ہیں. ہر قوم کا نمائندہ تھا اور سب شیر و شکر تھے. اللہ بین قلوب میں، اللہ فرما ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت پیدا کر دی، قیامت تک کوئی ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتا جو اللہ نے صحابہ اکرام میں پیدا فرمائی. ایسی محبت تھی، ایسے ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے. رحماء بینہم، قرآن نے کہا رحماء بینہم. رحماء یہ نالائق لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ میں جھگڑے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. رحماء بینہم، رحماء بینہم. قرآن نے رحماء کہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھی. ایسا گہرا تعلق تھا صحابہ اکرام میں. وقتی معاملات کی وجہ سے تھوڑی کو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. وقتی معاملات تو چلتے. دو بھائیوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی نہیں رہے. سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے. باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات پیش آ جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، تو مقام احسان تقوی اور مقام احسان اللہ کی میت خاصہ دلاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں صحبت سے آسان ہو جاتی ہیں. یاد رکھو، صحبت سے دونوں چیزیں ملتی ہیں. کونوا مع صادقین، تقوی ملے گا. اور ان القلوب العارفین لمعادن التقوی، عارفین کے دل تقوی کا معدن ہے. اور احسان کا مقام یہ بھی صحبت سے ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاؤ، ان سے کیفیت احسانیہ لو کہ ان کے دل میں اللہ کے تعلق کی جو کیفیت ہے، آپ ان کے پاس بیٹھو گے تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی. کیونکہ انسان جب پاس بیٹھتا رہتا ہے تو پھر اس کا دل اس کے دل سے مال نکالتا ہے. کمزور دل تکڑے دل سے مال لیتا ہے. انسان کا دل ایسا جو چوری کرتا ہے، چپکے چوری کرتا ہے. عجیب بات ہے. ان القلب یسرق من قلب، دل سے چوری کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا چوری کا. اس کے اوصاف کو لے لیتا، ان کی چیزوں کو لے لیتا ہے. بس میرے دوستو، ہمت کے ساتھ اس سبق پر عمل کرو. ہمت کے ساتھ، ہمت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ جو مقصد حیات ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. اللہ کی معیت تو زندگی میں بھی موج، مرنے کے بعد بھی موج. کیونکہ زندگی میں بھی خدا کے ساتھ، قبر میں بھی خدا کے ساتھ، حشر میں بھی خدا کے ساتھ. ہر جگہ تو اللہ ہی ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.